آپ کو حج سکینڈل کے تناظر میں نکالا گیا ہے کیبنٹ سے. اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی سکینڈل ہے ہی نہیں پھر میں آپ بھی ٹھیک نہیں پینٹ کر رہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے کہا جو چیز ریکارڈ پر ہے وہ دیکھیں کہ اعظم سباتی کو اور مجھے ڈسپلن کی وجہ سے ایک کیبنٹ کے 2 ممبر ایک دوسرے پر الجھ گئے. میں دراصل اس کو بالکل حج والا پروگرام بنانا نہیں چاہتا تھا انفارچونیٹلی. لیکن یہ پرویز صاحب جو ایشو ہے کہ ہم پر الزام ہے ہم ملزم نہیں ہیں, اور آپ کی پارٹی نے بارہا کہا ہے کہ میں نواز شریف صاحب کے انٹرویو میں یہ سٹیٹمنٹس بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ اس سے زیادہ کرپٹ گورنمنٹ کبھی آئی ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کا الزام اور ہمارا الزام اور کورٹ کا رویہ اور ڈی جی کا بیان کسی بھی تناظر میں سارے غلط ہو نا, پھر تو سارے پویتر ہیں. نہیں, میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ رشید صاحب نہیں, صرف ایک بات میں صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وہ ڈی جی ایف آئی اے کے حوالے سے جو اتنی دیر سے بات کر رہے تھے وہ بنیادی غلط تھی. وہ ڈی جی ایف آئی اے نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نہیں کر سکتا, اس نے تو نہیں کہا. اچھا گو اہیڈ. طلعت, میرا خیال ہے کہ ہم بہت سے تضادات کا ہم شکار ہیں. میں دونوں تضادات کی بات کروں. پہلا تو ابھی دیکھیے, پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ایک میچ جیتا, نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے ایک میچ ہارا, ان کا کپتان استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا. ہمیں اپنے ملک میں ان روایات کو ڈالنا چاہیے. غلط الزام بھی اگر لگ جائے, مجھ میں حوصلہ ہونا چاہیے بحیثیت سیاستدان کے. غلط الزام لگ گیا, میں خود استعفیٰ دوں اور گھر چلا جاؤں. مجھ پر الزام تو لگ گیا نا, اور پھر گھر سے بیٹھ کے میں ڈیفینڈ کروں, اپنی عزت کو بحال کرانے کی کوشش کروں. ایک تو اس روایت کو ہمیں اپنانا پڑے گا, اپنانا چاہیے, اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک. ایک دوسری روایت کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. کاظمی صاحب پر الزامات لگے, میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن کاظمی صاحب اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے آپ کی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں, اس پہ میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. اس سے زیادہ بڑے الزام اس ملک کے سابق وزیر اعلیٰ کے بیٹے پہ لگیں, مونو سلائی پہ کم الزام لگیں. بالکل آپ میں سے کوئی ایک بھی ان کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ آتے نہیں. بٹ چھوڑیے, کرسی خالی چھوڑیے, لکھیے کہ ہم نے بلایا مونو سلائی کو اور مونو سلائی نہیں آیا. ٹھیک. آپ لوگوں کو بھی انصاف کرنا چاہیے. آپ لوگ بھی اعتدال کو اور انصاف کے دامن کو چھوڑتے ہیں کبھی کبھی. مونس الہی کے اوپر جب پروگرام کریں گے اس کو میں یقیناً لے کے آؤں گا, لیکن پھر وہ بات آ جائے گی کہ آپ کے پاس شواہد نہیں ہے. اب دیکھیں, صحافی اور انویسٹیگیٹر میں فرق ہے. اس ملک کے اندر کس قسم کے شواہد ہوں گے تو کہ پتہ چلے گا کرپشن ہو رہی ہے؟ شیخ صاحب مشکل سوال کر رہے ہیں آپ مجھ سے, کیونکہ جو میں چینلز پہ دیکھتا ہوں پیپلز پارٹی کی اکثر اکابرین اور خواتین اور مکرم اور محترم کہتے ہیں جی جائیں عدالت میں ثابت کریں. اب کیا کچھ عدالت میں ثابت کریں؟ ایک لک ہوتی ہے, ایک امیج ہوتا ہے. جنرلی اس حکومت کا امیج انفارچونیٹلی, میں انفارچونیٹلی کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہوں, اتنا خراب ہو گیا ہے کہ نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے, نہ کوئی ڈونیشن ہے, نہ کوئی ٹرسٹ ہے. بے شک یہ الزام, میں کہتا ہوں جی سارے ہی الزام اس حکومت پہ غلط لگے, مان لیجئے فار اے سیکنڈ کہ یہ سارے الزامات ان کی کوئی بنیاد نہیں, لیکن یہ سارے غلط الزامات بھی ان کی شکل اتنی بگاڑ گئے ہیں. پولیٹیکل فیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کامن آدمی سے بات کریں جس کا کہ اکانومی سے کوئی تعلق نہیں, جو انفلیشن کو نہیں سمجھتا, جو انویسٹمنٹ کو نہیں سمجھتا, جو اور ایف ڈی آر کو نہیں سمجھتا, جی ڈی پی کو نہیں سمجھتا, اس سے ہٹ کر وہ بات کرے, اس کا رونا اپنا بھی ہوگا. وہ کہے گا جی مارے گئے, داڑا لوٹی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کسی کو فکر لاحق ہے؟ کیا کسی کو یہ دیکھیں, پاکستان میں سیاست اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ ہر آدمی فکر مند ہے. بعض لوگ اس وجہ سے بھی خاموش ہیں اور چپ ہیں, اور یہ مسئلہ ہے کہ یار یہ بات کہیں گلے نہ پڑ جائے. جن کو گلے لگانا چاہیے تھا وہ گلے پڑ رہے, اور جن کے گلے پڑنا چاہیے تھا ان کو گلے لگا رہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس سے آگے معاملات پھر کہاں پہ جائیں گے؟ ہم بہتری کی امید رکھیں یا نہ رکھیں؟ کاظمی صاحب کا آپ نے مقدمہ سن لیا, اگر معلومات نہیں ہے تو الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور الزامات کی جو کہ کوئی حقیقت نہیں ہے آپ نے اثر بھی نہیں ہونا چاہیے. میں صرف ایک بات کی وضاحت کروں, بالکل درست کہا کہ جھوٹا الزام بھی ہو تب بھی گھر چلا جانا چاہیے, بالکل درست. آپ نہیں گئے نا؟ نہیں, مطلب یہ بات بالکل درست ہے. آپ نے کرسی نہیں چھوڑی تھی. نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الزام لگاتے ہیں, ڈٹے ہوئے, ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. حضور میں یہی عرض کر رہا ہوں, آپ یہی مسئلہ ہے نا, رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بولنے ہی نہیں دیتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹا الزام ہو تب بھی چلا جانا چاہیے, لیکن جھوٹا الزام صرف
الزام نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی ثبوت تو پیش کرے نا. یہ تو کورٹ ثابت کرے گی وہ الزام جھوٹا ہے یا سچا ہے. لیکن مجھ پر جو بھی الزام لگائے گئے وہ سوائے 2 فقروں کے جی حامد سعید کاظمی کرپٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی. اچھا میں کیا یہ 2 جملے بول کر کسی کو بھی یہ کہہ دیا جائے؟ میں آپ سے کہہ دوں کہ جی اس وقت جو اینکر جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں جی، وہ جو سپانسرڈ ہوتے ہیں جی، وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں، تو کیا اینکرز کو گھر چلا جانا چاہیے؟ اگر چیف جسٹس بھی اسی قسم کی بات کرنے لگے اور ڈی جی حج کو ڈائریکٹ کرے کہ آپ نے لوگوں سے جو اضافی فیصلے لیے ہیں ان کو واپس کریں، تو میرے خیال میں اینکر کو چلے جانا چاہیے. جی بالکل نہیں. بات یہ ہے کہ چیف جسٹس، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا چیف جسٹس نے یہ کب کہا ہے کہ آپ نے اضافی پیسے لیے ہیں حاجیوں سے؟ حاجیوں کو پیسے واپس دینے کا جی وہ کون سے پیسے واپس ہو رہے ہیں؟ وہ حکومت پاکستان نے دیے ہی نہیں ہے، وہ تو سعودیہ کو دیے ہیں. واپس ہو رہے ہیں کہ جی ہو رہے ہیں. کس کے توسط ہو رہے ہیں؟ کس کی ڈائریکشن پہ ہو رہے ہیں؟ جی کورٹ کی ڈائریکشن پہ ہو رہے ہیں. ختم ہو گئی بات. نہیں بات ختم کیا ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے نے نہیں لیے تھے، وہ تو حکومت پاکستان نے دیے تھے سعودی گورنمنٹ کو. اور کس وہ کورٹ کا حکم ہے جی، کورٹ کا حکم ہے نا، کورٹ کا حکم ہے، ظاہر ہے ہم اس ایٹ کو لیسٹ وی ایگری آن دیٹ. جی. ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیے گا کہ اگر یہی رویہ رہا ٹورڈز امیج پرابلم، وہ جھوٹا ہے سچ ہے اس میں اب ہم نہیں جاتے کورٹ کے، تو کورٹ کے فیصلوں کا پھر انتظار کریں اور کورٹ جو کہے گی اس کے اوپر مانیں گے. دیکھیں کورٹ بھی تھک گئی ہے فیصلے دے دے کے. میں ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں، کیونکہ روز ایک ہی قسم کا اگر کیس لگ رہا ہو، دیکھو نا، یا تو ہو کہ ایک دن کوئی اچھی خبر بھی ہو. اور میں حامد کاظمی صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، یہ بزرگ شخصیت ہیں، لیکن جب یہ بات ہوئی تو انہیں رائے شکیل کو اڑا دینا چاہیے تھا، پھڑکا دینا چاہیے تھا. جو میرے اختیار میں تھا میں نے فوراً کیا تھا. اور ان کو میڈیا میں جانا چاہیے تھا کہ ہی از اے کرپٹ اینڈ ڈس آنسٹ مین، آئی ایم گوئنگ ٹو سیک ہم. دیکھیں ایک منسٹر، میں اپنی ساری ذمہ داریاں لیتا ہوں. اگر میرے دور میں 6, 7, 8 وزارتوں میں کوئی کرپشن ہوئی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، میں ذمہ دار ہوں براہ راست، اور اس کو ریکارڈ رکھا جائے کیونکہ میری نظر میں ہوئی ہے. پھر یہ بات اگر جو کچھ حاجی جا رہے تھے کاظمی صاحب، آپ کو اڑا دینا چاہیے ادھر رائے شکیل کو. آپ کی اس دنیا میں پاکستان میں جھنڈا لہرا جاتا، آپ چھا جاتے. حضور والا میں عرض کر رہا ہوں کہ راؤ شکیل کے بارے میں جیسے ہی رپورٹ آئی ہے پہلے مرحلے پر میں نے ان کو بلڈنگز ہائر کرنے سے روک دیا، ان کی ایکسپلینیشن کال کر لی ہے. تو میرے اختیار میں تھا، میں نے کر لیا ہے. لاسٹ انسرشن فرام یو. یہ رویہ جب لوگ دیکھیں گے تو وہ امید رکھیں گے کہ ہم مثبت طرف جا رہے ہیں. کمیٹی کا کام جو ہے اس کے ریگارڈلیس، میرے خیال میں یہ اس زمانے سے جب سب چیزیں کارپیٹ کے نیچے ہوتی تھیں، گند سارا اس کے زمانے کے مقابلے میں بہتر ہے. میں تو اس پہ خوش ہوں. اگر گند ہے بھی تو اوپر اور سب کو نظر آ رہا. تھینک یو ویری مچ شیخ رشید صاحب، پرویز رشید صاحب، سعید کاظمی صاحب. ناظرین، بحث جو ہے وہ لا حاصل نہیں رہی. جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا کہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اگر الزام ہے تو اس کو ثابت ہونا چاہیے. اور کورٹ کے اندر یہ کیسز موجود ہیں. دیکھتے ہیں جب کورٹ سے فیصلہ آئے گا تو اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں. یہ وہ بیرومیٹر ہے جس کے اوپر حکومت کی پرفارمنس اسیس ہوگی. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.